أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کی 19 پارے کی سورہ فرقان جو کہ کنٹینیو ہے، پچھلی کلاس کا سبق 34 آیت تک تھا، آج ہم انشاءاللہ 35 آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ و اور لقد البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتابہ کتاب دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تورا جو ہے وہ پہلی آسمانی کتاب جو ہے وہ تورا ہے۔ اس سے پہلے سکرولز آتے تھے، اس سے پہلے کیا تھے، صحف کہا کرتے ہیں اس کو، صحف ابراہیمہ، یعنی اس طرح سے صحیفے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو پہلی آسمانی کتاب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا ماہو اس کے ساتھ، اخاہو اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، وزیرہ کیا مددگار بنایا تھا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کو مددگار بنایا۔ تو یہاں یہ جو دیکھیں اردو میں بھی وزیر یوز ہوتا ہے، لیکن عربک میں جو مطلب بدلتے ہیں تو وزیر وزر سے نکلا ہے، واو ذرا، اس کا مطلب ہے بوجھ، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا مددگار، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے سورہ اعراف میں ان میں بہت ڈیٹیل سے موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب وہ جو سخت حالات تھے مصر کے، اس میں نہیں کتاب ملی، کتاب تب ملی ہے، جو آپ لوگ بقرہ یاد کریں، اعراف یاد کریں، وہ کب ملی ہے جب یہ فرعون غرق ہو گیا ہے، آل فرعون، اور پھر ان لوگوں نے بحر کلزم کراس کیا ہے اور یہ لوگ صحرائے سینا گئے ہیں، تو کتاب پھر تب ملی ہے۔ یہ اس زمانی ترتیب کو نا ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو کیا بنایا، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا مددگار بنایا۔ آیت نمبر 36 دیکھیں۔ فَقُلْنَا بس پھر ہم نے کہا، کیا کہا، اذهبا تم دونوں جاؤ۔ اچھا ہبا یعنی کہ گرامیٹیکل طور پہ یہ جب الف آ جاتا ہے نا، با الف با، تو یہ دو کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ واحد تثنیہ جمع، عربک بھی تھوڑا ذہن میں رکھا کرے کہ واحد تثنیہ جمع ہمارے ہاں سے واحد جمع چلتا ہے، عربک میں ایک، دو اور دو سے زیادہ۔ تو اذهبا تم دونوں جاؤ، الی قومی اس قوم کی طرف، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فدمرناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، تدمیرا بالکل ہی ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ مسلسل ان کو ہدایت دی گئی اور انہوں نے بھی مسلسل انکار کیا، بالآخر انہیں سمندر میں غرق کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور سورہ یونس آیت 92 بھی ذہن میں رکھا کرے، جب جب آل فرعون کا دیکھا پڑا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج عبرت کے طور پہ اس کی لاش محفوظ کی ہوئی ہے فرعون کی، یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ یونس 92 میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 37 پہ آ جائیں۔ وَقَوْمَ نُوحٍ اور قوم نوح کو بھی، لما جب، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، رسولوں کو، اغرقناہم ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا انہیں، للناسی لوگوں کے لیے، آیتن عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو جب جب ہم یہ آیتیں پڑھیں تو دیکھیں قوم نوح، دیکھیں نا قوم نوح کا کیا مطلب کہ نوح علیہ السلام تو بھیجے گئے تھے نا، بات تو مکمل انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی، اتمام حجت تو ان کو بھی ہو گیا تھا، لیکن بات سمجھنے کے باوجود انکار کرنا، پھر دیکھیں وہ آج عبرت کا نشان ہے۔ یعنی جب جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، آل فرعون ہے، یہ نوح والے ہیں، دیکھیں نا ان لوگوں کی قوم کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا، للناس آیتن، یعنی آگے ہم لوگ جو اب آگے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے، بلکہ پیچھے کہیں گے ہم، پیچھے آنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ عبرت کا نشان ہے۔ وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے، عذابًا علیما کیسا عذاب، بہت ہی دردناک عذاب۔ آیت نمبر 38 پہ آئیں۔ وَعَادًا اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو، وَثَمُودَ اور سمود والوں کو، وَأَصْحَابَ الرَّاسِ اچھا اصحاب الراس کا مطلب آپ لوگ قرآن ضرور اپنے سامنے کھول کے پینسل رکھا کریں، اس کا مطلب ہے اور کنویں والے، ٹھیک ہے نا، اور کنویں والوں کو بھی ہم نے، قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والوں کو بھی۔ اچھا اصحاب الراس کا ہم لوگ
یہاں پہ جو ڈاکٹر اسرار کی رائے ہے، کیونکہ ہم سارے انہی کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، انہی کی تفسیر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اور دوسرے اسکالرس کا ان کا یہی کہنا ہے کہ صراحت سے ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا زمانہ کون سا ہے، ان کا علاقہ کون سا تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی پیغمبر کو کسی کنویں میں بند کر دیا تھا، اس لیے انہیں کنویں والے کہا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے یہی تفسیر ملی ہے کہ اصحاب الراس کے بارے میں ہمیں ابھی تک کوئی ایسا علاقہ اور ان کے بارے میں جگہ کا نہیں معلوم۔ وَقُرُونًا اور دیگر قوموں کو، بین ذالک کثیرہ ان کے درمیان بہت سی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان جیسی بہت سی اور اقوام ہیں جو کہ پھر ہلاک کی گئیں۔ آیت نمبر 39 پہ آ جائیں۔ وَكُلًّا اور ہر ایک قوم، ضربنا ہم نے بیان کی، لَهُ الْأَمْثَالَ ان کے لیے مثالیں بیان کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آیت نمبر 39 پہ ہم رکتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی کہ اپنے اپنے وقت میں۔ اب دیکھیں یہ وقت ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان نے نا وقت بہت ضائع کرتے ہیں، تو یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ وقت جو ہے ہر قوم کو دیا گیا تھا، جیسے آپ کیوں میرے پاس بھی ہے نا، دیکھیں کب موت آ جائے تو وہ یہ وقت رک جائے گا، وقت رکے گا تو اعمال نامہ سب کچھ رک جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی اپنے اپنے وقتوں میں ان سب جتنی قومیں ہیں ان کو راہ راست پر، راہ ہدایت پر لانے کے لیے ان کے ماحول، ان کے حالات کے مطابق ٹھوس اور واضح دلائل دے کر بھیجا گیا تھا۔ انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی، ان کے سامنے تمام حقائق بھی واضح کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس بات کو یہاں کلیئر کرتے ہیں، تو اگلا حصہ دیکھیں، یعنی ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی واضح حقائق سب کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ پھر بھی کیا ہوا، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ہر ایک کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر کے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ جب ہر چیز کلیئر تھی اس کے باوجود پھر ہم نے ان کو غارت کر دیا، پھر وہ یعنی کہ انہوں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا۔ آیت نمبر 40 دیکھیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتو وہ آئے گزرے، علی القریۃ التی اس بستی پر کے جس پر امطرت برسائی گئی، یعنی ایک ایسی بستی کی بات ہو رہی ہے جس پہ برسائی گئی مطر السوء کیسی بارش، بہت ہی بری بارش برسائی گئی۔ اچھا ان چیزوں کو اب سارا ذہن میں رکھا کریں۔ ہم نے پہلے دیکھیں پوری، آپ لوگ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سورہ ہود پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے سورہ شعراء اب انشاءاللہ جو نیکسٹ پڑھنی ہے، تو اس میں 6 اقوام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی، یعنی جیسے سب سے زیادہ ذکر جو ہے نا وہ ان 6 اقوام کا کیا ہے۔ پھر ہم نے اس پہ تحقیق کی کہ بھی آخر ان 6 کا ہی کیوں ذکر کیا، کیونکہ اہل عرب ان سے واقف تھے۔ اچھا اہل عرب کے اس زمانے میں، اب تھوڑا سا جائیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کیراوین روٹس چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے یہ ٹرین اور ہوائی جہاز کا دور تو نہیں تھا۔ جو کیراوین روٹس گزرا کرتے تھے وہ انہی علاقوں سے گزرتے تھے جن کا ابھی ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قوم سمود کو بھی یہ جاتے تھے، قوم عاد بھی ان کے پاس یمن کے پاس تھی۔ تو اب یہ جو ہے آپ لوگ یاد کریں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس بستی کی بات جس پر برسائی گئی، کیا پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو اس پہ آپ لوگ نا خود سے لکھ لیا کریں اپنے ریفرنس کے لیے کہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ ہود 82 میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ ہود 82 ہم یہ لکھ لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، اور ہمیں آگے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ وہ بستی جس پر کہ ہم نے برسائی بہت ہی بری بارش، تو بری بارش کیا تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ اچھا کس پر ہوئی تھی؟ قوم لوط پر ہوئی تھی۔ ان کا علاقہ کون سا تھا؟ سدوم عمورہ کا تھا، جو کہ فلسطین کے بارڈر کے پاس ہے، اور وہاں سے ان کے کیراوان روٹس گزرتے تھے، کس کے؟ اہل مکہ کے، قریش مکہ کے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تجارت ہی پروفیشن تھا نا، یہ تجارت پروفیشن تھا، یہ چرواہے تھے، یہ 2 ہی پروفیشنز تھے اس دور کے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے پھر اگلی بات دیکھیں، کیا فا پس لم نہیں، کیا پھر نہیں، یکونو وہ ہے یرونہا، تو کیا وہ ان بستیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ان بستیوں کو دیکھنے کے لیے پھر ذرا ذہن میں رکھیں، ویسے تو ہم نے بہت دفعہ یہ میپس کے ساتھ دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اگلی صورت پھر آنے والی ہے سورہ شعراء، پھر ہم سارے میپس دوبارہ ریکال کر لیں گے، لیکن یہاں ذہن میں رکھیں یہ جو قریش مکہ تھے، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اہل مکہ جو تھے، جو ان کے کیراوان روٹس چلتے تھے، تو مکہ کو سورہ ابراہیم میں وادی غیر ذی زرع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں تھا، تو ان کا سارے پروفیشن تجارت ہوتے تھے، ہم تجارت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو جو ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے وہ یمن میں، یعنی نیچے کی طرف، جنوب کی طرف یمن میں، سعودی عرب کا میپ ذہن میں رکھا کریں، خاص کر قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ تمام کانٹیننٹس اور میپ ذہن میں رکھا کریں، تو ان لوگ جو سردیوں میں نا یمن کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، شام ٹھنڈا ہے نا، تو گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، تو اس وقت یہ تجارتی قافلے ان کھنڈرات سے گزرا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟
آگے دیکھیں، بل کانو لا یرجون نشورا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، بلکہ کانو ہیں لا یرجونا، نہیں امید رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی، نشورا تو یہ ریزن ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ یہ جو ان کا آخرت کا ایمان ہے اور باسل بادل موت کہ ہم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، ان پر ان کا یقین ہی نہیں ہے اصل میں، بلکہ وہ نہیں امید رکھتے جی اٹھنے کی، تو یہ سبب ہے کہ اتنے عبرتناک علاقے ہیں، وہ کھنڈرات ہیں، وہیں سے گزرتے ہیں، کیونکہ اب آخرت کا یقین مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس پہ ٹھیک ہے ان کو یقین ہی نہیں ہے، بلکہ وہ امید ہی نہیں رکھتے جی اٹھنے کی، حتیٰ کہ جب وہ اس کھنڈرات سے گزرے، اس عبرت والے مقام پہ گزرے، تو ان کے دل تو ہل جانے چاہیے تھے کہ یہ انہی بستیوں کے پاس سے تو گزرتے تھے، اہل عرب واقف تھے ان چیزوں سے، اور آج بھی آپ دیکھیں مدینہ سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر جو مدائن صالح ہیں، وہ کھنڈرات تو آج بھی موجود ہیں، لیکن آج کیا ہے، وہی دیکھیں نسل انسانی نہیں بدلتی، وہ دیکھیں نسل انسانی جب اخلاقی پستی کا شکار ہوتی ہے، تو آج وہی دیکھیں ٹورزم کی جگہ بنائی جا رہی ہیں، جبکہ وہ تو عبرت کا مقام ہے، اس کو ڈیٹیل سے ہم سورہ شعراء میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو امید ہی نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے دل ہی نہ ڈرے یہ چیزیں دیکھ کے، وہ باسل بادل موت پر ان کا یقین نہیں ہے، اس لیے وہ ان کھنڈرات سے گزرتے اور وہ ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہے کہ آخرت میں ہم نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ آیت 41 دیکھیں، وہ اور اذا جب رأوکا وہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، این یتخذونکا تو نہیں وہ پکڑتے بناتے آپ کو، الا مگر حضبا کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ پھر وہی دیکھیں یہ جو 41 آیت ہے کہ قریش مکہ کا کیا تھا، کیوں مخالفت تھی، تو یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنجیدگی سے نہیں سنتے تھے، ٹھیک ہے نا، سنجیدگی سے نہیں اس بات کو غور سے سنتے تھے، غور نہیں کرتے تھے۔ آگے دیکھیں، بلکہ کیا کہتے تھے، کہتے تھے کیا حاضہ یہی ہے، الذی وہ جسے بعث اللہ بھیجا ہے اللہ نے، رسولن رسول بنا کر، تو اس طرح سے کہتے تھے، کیا وہی ہے، جیسے انسان نہیں کہتا اس طرح سے کہ اچھا یہی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس طرح سے مذاق کرتے تھے معاذ اللہ۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، ان اگر قادہ قریب تھا، لیدلنا کہ البتہ گمراہ کر دیتا ہمیں، ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ ہوتی، ان صبرنا علیہا اس بات کے کہ ہم جمے رہیں ان پر، یعنی آپ یہ ان کی ذہنی حالت دیکھیں کہ وہ کیا سوچتے تھے کہ قریب تھا یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلائی دیتا، ہم ان کی پرستش میں ثابت قدم نہ رہتے، یعنی ہمیں تو اپنے معبودوں سے وفاداری کرنی ہے، قریب تھا کہ کہیں ہم بھٹک نہ جاتے۔ اب آپ اس پہ ذہنی سطح کو دیکھا کریں کہ واقعی ایک شخص کو اتنا سمجھایا جائے اور اس کی سوچ دیکھیں کہاں، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں اور ضرور سیرت پڑھا کریں، یعنی ہم نسل انسانی ہے نا، نسل انسانی کی تاریخ ہے یہ چل رہی کہ نسل انسانی کے ہر ادوار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نسل انسانی کیا تھی کہ ایک وحشت زدہ ایک کیا کہیں گے، یعنی اس وقت اتنا وحشت زدہ ماحول تھا، یعنی کہ بچیوں کو، ہم اپنی مثال دیں، ہم بھی عورت ہے نا، لڑکیاں ہی تھے نا، لڑکیاں بچیاں، تو اس زمانے میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، نسل انسانی کی یہ دیکھیں کیوں، کیونکہ ہمارے گھر پیدا ہو گئی۔ آج آپ اور میں جتنا مقام اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، یہ کس نے اتنی ایفرٹ کی کہ آج ہماری عزت دیکھیں، والد کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے دی ہے۔ تو اس وقت کی نسل انسانی بھی بنجر تھی، بالکل اس کی یہی کیفیت تھی، کہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹینڈ لیا تھا، جو اتنی مخالفت جھیلی تھی، کیوں جھیلی تھی کہ ان کو تمام حقوق مل جائیں، یتیموں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، یعنی عورتوں کو، تمام کو، اس وقت حقوق نہیں تھے نا، اسی کے لیے تو وہ ایفرٹ تھی۔ اور یہ دیکھیں ان کی ذہنی حالت ہمیں 42 سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شکر ہے کہ ہم بچ گئے، اس طرح سے یہ سوچیں، یہ ہوتی ہے انسانی ذہن کی کیفیت کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو معبودوں کی، ہمیں تو وفاداری کرنی ہے اپنے معبودوں کے ساتھ، ہم تو قریب تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آ جاتے، اس طرح سے۔ اس کو آگے دیکھیں 42 کو کہ آپ نے جی 42 کو، وہ سوفا اور ان قریب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سوفا اور ان قریب ہی، سا کا صیغہ ہوتا ہے قریب، ان قریب ہی ہے، یعنی بہت دور نہ سمجھو کہ قیامت بہت دور ہے، یعنی قریب ہی ہے، اور قیامت صغریٰ تو موت کو کہتے ہیں، قیامت کبریٰ کی علامات یہ ہیں جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، قیامت صغریٰ ہم سب کی ذات ہے جو ہماری موت آ جائے گی، کیونکہ موت وہ حقیقت کھول دے گی۔ آج حقائق آپ سے مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ حقائق ہیں،
جو حقیقت ہے، لیکن ہم سے ہمارا یہی امتحان ہے کہ ہم سے چھپائی گئی ہے. تو ان قریب ہی ہے. یعلمون وہ جان لیں گے، حینا جب، یرونا وہ دیکھیں گے، عذاب عذاب، من کے کون، ادلو سبیلا کہ اب زیادہ گمراہ کون تھا سیدھے اس رستے سے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان قریب ہی وہ جان لیں گے اس عذاب کو، اور وہ جان لیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا، کہ یہ بھٹکے ہوئے تھے یا کون تھا بھٹکا ہوا. ٹھیک ہے نا. اچھا اگلی آیت 43 بہت اہم آیت ہے، اس کو بہت غور سے پڑھیں. کیا رأیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، من اتخذ اس شخص کو، اتخذ جس نے بنا لیا، الہن سوری الہو، الہو اپنا معبود، ہواہو اپنی خواہش کو. کیا فانتا پھر آپ، تکونو ہیں، علیہ اس کے وکیلا نگران، نگران. اس کو پورا دیکھیں. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یہ ہر دور میں ہی ظاہری بات ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن آج اس دور میں اگر میں اس آیت کو دیکھوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھوں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. دیکھیں اس میں آتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی معبود بنا لیا؟ اچھا آج جو نفسا نفسی اس وقت چل رہی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں ہر شخص کیا لگ رہا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے لگاتار کیا کر رہے ہیں، دولت کو دونوں نے کیا کہتے ہیں نا، چاروں ہاتھوں سے سمیٹنے لگے ہوئے ہیں. حسین ترین جو خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ یہی دیکھے جا رہے ہیں. حرام کا خیال نہیں ہے، کوئی تمیز اس معاملے میں آج نہیں استعمال ہو رہی. اور کیا ہو رہا ہے، یہ آیت ہو رہی ہے. یہ آیت دیکھا جائے تو آج اتنی بڑی عکاسی کرتی ہے کہ ہر شخص نے اپنے خواہشات نفس کو معبود بنایا ہے. اب معبود کون ہوتا ہے، ہم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، ترجمے بھی پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ معبود کون ہے، غلام ہے. غلام کون ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو وہ اللہ کا عبد ہے. تو جو خواہشات کو جس نے معبود بنا لیا تو پھر وہ شرک کر رہا ہے. یعنی انڈائریکٹلی یہ ایک شرک کی فارم ہے کہ آپ نے اپنی خواہش ہے، اب آپ نے اپنی ایفرٹ لگا دی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ نے سب چھوڑ دیے، سب آپ نے حدیں پار کی ہوئی ہیں اور اپنی خواہشات نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں کہ اب میں نے تو یہ کر کے ہٹنا ہے. تو یہ ہمارے ارد گرد اتنی تیزی سے یہی چیز چل رہی ہے. کسی نے تعلیم کو بنایا ہوا ہے، کسی نے گھر کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کاروبار کو بنایا ہوا ہے، اور اپنی ایفرٹ کہاں لگ رہی ہے. بیسکلی 24 گھنٹے میں دیکھا کریں میری صلاحیت لگ کہاں رہی ہے، یہ کہاں ایفرٹ لگے گی. کچھ لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ سارا دن کھانے پکانے پہ صرف کر دیتے ہیں، نمازوں کا خیال نہیں، معاملات کا خیال نہیں، کسی اور چیز کا. تو اب یہ وہ چیزیں پریورٹیز. اچھا ایک اور اہم بات، کیونکہ سورہ کہف ہم پڑھ کر آئے ہیں، اب آج ہم مکی دور سے جب گزرتے ہیں تو ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کون سا بتوں کو مان رہے ہیں، بھائی ہمارے گھر میں تو مورتیاں نہیں ہیں. تو ہم سورہ کہف ذہن میں رکھا کریں. سورہ کہف میں جو 2 آدمیوں کا مکالمہ ہے، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ کاش میں شرک نہ کرتا. پھر ہم نے اس کو اتنا ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ عزت، اولاد، مال. ہم آج کیا کر رہے ہیں، میری عزت میں فرق نہ آ جائے. میری عزت تو عزت معبود بن گئی نا. میرا مال مال بن گئی. اور اولاد کی خاطر حرام کام کر لیا، اولاد کی خاطر نارمل جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اولاد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی. تو اس وقت معبود کیا ہوئی. اس لیے جب ان آیات سے گزرے اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں، کہیں ہم بھی تو یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ اب دیکھیں، اگر میں بامحاورہ پڑھتی ہوں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یعنی یہ اس میں سے نکلے گا تو کچھ کرے گا نا. اس چیز کا ذہن میں رکھا کریں. سورہ کہف میں عزت، مال اور اولاد کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات نفس کو اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پھر ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جس کا حال یہ ہے؟ اور یہ دیکھیں آج لوگ کر رہے ہیں اتنا تیار ہو کے اتنی چیزیں، وہ اسی لیے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کی تعریف کی جائے، ہر چیز میں تعریف کی جائے. آج یہ بہت زیادہ دکھتا ہے. اس چیز کا ضرور دھیان کریں. ہمیں ہر چیز میں اعتدال، اسلام آپ کو اعتدال کا حکم دیتا ہے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 44 دیکھیں. کیا تحسبو آپ گمان کرتے ہیں، انا کے بے شک، اکثرہم ان کے اکثر، یسمعون سنتے ہیں، او یا یعقلون سمجھتے ہیں. اچھا یہاں پہ پھر مکہ کا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جو کفار مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، خاص کر سرداران قریش جو ہوتے تھے نا، سرداران قریش، وہ تو جاتے ہی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تھے. وہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو وہاں سے آئے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے، ہمیں تو کوئی خاص بات نہیں ملی یہاں پہ ایسی. بلکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ کہتے تھے وہ تو پچھلوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو اہل کتاب کی پچھلوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ یہ ان میں سے اکثر سننے اور سمجھنے آتے ہیں.
آگے دیکھیں، ان نہیں ہے ہم وہ الا مگر کل انعامی چوپایوں کی طرح، بلکہ ہم وہ اضلوا زیادہ گمراہ سبیلا با اعتبار رستے کے لحاظ سے، بلکہ یعنی یہ بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند ہے۔ اور چوپایا ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ بھی یہ لوگ کیا یعنی چوپایا ہمارے سامنے کیا ہے؟ چوپایا نہیں، 4 ٹانگوں والا، یہ جو بکری بھینس گائے، یہ سب، یہ جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، اس چیز کا ذہن میں کریں، ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ چوپایوں کا تو کام یہی ہے بھی صبح اٹھے ادھر ادھر گھاس چری، رات کو سو گئے، بچہ پیدا کر لیا، ان کو اس سے کیا لینا دینا۔ تو ہم اللہ نہ کرے کیا ہم بھی وہی تو نہیں ہے کہ صبح اٹھ گئے پھر سارا دن گزر گیا پھر سو گئے، پھر صبح اٹھ گئے پھر سارا دن بچوں میں لگے رہے پھر سو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو چوپایوں میں اور ان میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے مگر وہ چوپایوں کی طرح، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ ہم نے تو انہیں انسان بنایا تھا، ہمیں تو شعور ہے نا، آپ کو مجھے شعور ہے۔ ہم شعور کیا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کون ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ لمٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، والد کے لیے بیٹی کے یہ لمٹس ہیں۔ تو ہم انسان ہیں، جانوروں کو کیا، جانوروں کا بھی اللہ کے ماں باپ ہوتے ہیں، انہیں اس سے کیا لینا دینا، انہیں تو اپنی وہ پوری کرنی ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی کر لیں، چاہے وہ بیٹی ہے ماں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیا کہا، یہ چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی بڑھ کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ تو بنائی اس لیے گئے تھے، ہم انسان تو اس لیے نہیں بنائے گئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 45 کیا لم نہیں ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الا ترا ربی کا، اپنے رب کی قدرت کی طرف، کیفا کیسے، مدد ذلہ اس نے پھیلا دیے سایوں کو، ٹھیک ہے نا، سایوں کو۔ اب آپ دیکھیں کیسے، دیکھیں روز یہ مشاہدہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اور میں روز دیکھ رہے ہیں، جب رات ہوتی ہے پوری زمین پہ دیکھیں ایک سیاہ چادر ہے جو اوڑھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ولو اور اگر شاء وہ چاہتا، لجعلہ تو البتہ بنا دیتا اس کو، ساکنن ہمیشہ ٹھہرنے والا، ٹھیک ہے نا، اللہ چاہتا تو دیکھیں ساری عمر رات ہی رہتی، ہر وقت ہی رات رہتی، صبح ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا شمس سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا رہنما بنا دیا، ہم نے سورج کو اس رات پر رہنما بنا دیا، یعنی سورج کا وجود ہی ہے جو ہمیں روشنی اور تاریکی کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ وہ کیا ہے، وہ قدرت کی نشانیاں ہیں جو آپ کو اور مجھے دکھائی جاتی ہیں، اور ہم نے اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس چیز سے پہچاننا ہے کہ دیکھیں یہ سورج ہے، اچھا یہ دن ہے، اچھا یہ رات ہے، یہ الٹ پھیر ہے اس کے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو کہ ہم جب سے آنکھ کھلی ہے دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ لیکن قرآن نے ہمیں اس بات کو جس طرح خوبصورتی سے سمجھایا، اس کی دیکھیں بات الگ ہے۔ تو ہم دراصل یہ کہیں گے اپنے بارے میں کہ ہم ان کے عادی تھے، دیکھ تو بچپن سے ہی رہے ہیں، لیکن ہم تو اس کے عادی تھے کہ صبح ہو گئی شام ہو گئی، صبح ہو گئی شام ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا باذن ربی، اللہ نے ہمیں اس کو غور و فکر کرنے کی توفیق دی، تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ بھی ایک حکم کے پابند ہے۔ دراصل سورج بھی تو دیکھے نا، جب سے دنیا بنی ہے یہ اس حکم کا پابند ہے، کتنے وقت پہ صبح نکلنا ہے، اور ایک اس سے آپ کی اور میری زندگی کتنی زیادہ مینیجڈ ہے۔ ایک اس سے دیکھیں فصلیں اگتی ہیں تو پوری دیکھیں فصل اگتی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آتی ہے، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی یہ پورے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا سرکل ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کو سوچنا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے جو کہ قرآن میں ذکر آتا ہے، اور خاص کر آپ دیکھیں مکی صورتوں میں زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس کو رہنما بنایا سورج کو۔ ثم پھر قبضنا ہو، ہم نے سمیٹ لیا اسے، الینا اپنی طرف، قبضن سمیٹنا، یسیرا تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر کیا ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو سائے بہت لمبے ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ سائے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو گویا ایسے جیسے انہیں کوئی کھینچ رہا ہو۔ آیت نمبر 47 دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي وہی ہے اللہ جس نے جعلا بنایا، لکم کم کا صیغہ ہوتا ہے تمہارے لیے، لیلا رات کو، لباسن لباس، والنوما اور نیند کو، سباتن آرام کا ذریعہ، ٹھیک ہے نا، رات کتنے سکون سے نیند آتی ہے، رات بنائی ہے ہم انسانوں کے لیے۔ یہ ہماری وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں آپ آیت الکرسی کا ترجمہ ذہن میں ضرور رکھا کریں، وہ خالق کی شان ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس سے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہم کمزوری کی انتہا پہ ہیں، آپ کتنا جاگ لیں گے، آخر آپ کو نیند آنی ہے۔ نیند کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے رات بنائی، لباس اور نیند بنایا ذریعہ آرام کے، رات بنائی ہے تم سو، ٹھیک ہے نا، تمہارے لیے بنائی ہے، لکم انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وجعل اور ہم نے بنایا، نہارا دن بنایا، نشورا اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بنایا، ٹھیک ہے نا، یعنی رات کو آرام کرو اور دن میں کام کرو۔ اور یہ آپ لوگ پلیز ذہن میں رکھیں، وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں نا، دیکھیں وہ نیچر کے خلاف ہے، آپ کو ہر دوسرا بندہ مل رہا ہے اس وقت، وہ راتوں کو کھانا کھا رہے ہیں جی، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں، بالکل اس عادت کو چھوڑ دیں ہیں۔ دیکھیں قرآن کی اتنی واضح ہے، یہ فطرت کا قانون ہے، قرآن فطرت ہے نا، یہ نیچر ہے، آپ لوگ رات کو رات بنائیے سونے کے لیے،
اس وقت سب موبائل چیزیں چھوڑ دیں اور دن بنائے کام کرنے کے لیے. دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا تو اٹھیں کام کریں, فجر کی نماز کے بعد اپنے روٹین سیٹ کریں. بالکل آج یہ اتنا غلط چل رہا ہے اس وقت یہ نظام کے, راتوں راتوں جاگ رہے ہیں, پوری پوری رات جی جاگ رہے ہیں اور دن سو رہے ہیں, تو غلط ہے وہ چیز بالکل. آیت نمبر 40, یعنی اس میں اپنی کریکشن ان آیتوں کے ساتھ ساتھ کیا کریں. آیت نمبر 48 دیکھیں, وَهُوَ الَّذِي, اور وہی اللہ جس نے ارسلہ بھیجا, ریاح ہواؤں کو, بشرا خوشخبری دینے والی, بین یدئی پہلے, رحمتی اپنی رحمت بارش سے, وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, من السماء آسمان سے, ماء پانی, طہورا پاک کر دینے والا. اب آپ دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں. بارش اور بارش کی دعا آپ لوگ سب یاد کر لیں, آنی چاہیے آپ سب ایز اے مسلم ایز اے مومن آنی چاہیے. اللہم صیبا نافعا, ٹھیک ہے نا. اب بارش کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, پھر بارش آتی ہے, پوری فضا جو ہے دیکھیں پاک ہو جاتی ہے. ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے, ٹھیک ہے نا, صاف ستھرا. دیکھیں سمندر کا پانی کیا ہے, اس میں گندگی ہے, لیکن یہ کیا ہے, پورا واٹر سائیکل ہے کہ کیسے وہ ہوا آتی ہے, ہوا جو ہے وہ اٹھاتی ہے ان واٹر ویپرز کو, بخارات کو, اور صاف پانی اوپر جاتا ہے, پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور پھر کیا ہے, ہم نے آسمان سے پاک پانی نیچے اتارا. آیت نمبر 49 دیکھیں, لِنُحْيِيَ, تاکہ ہم زندہ کریں, بھی اس کے ذریعے سے, بلدتم میتتن, مردہ شہر کو, وَنُسْقِيَهُ, اور تاکہ ہم پانی پلائیں, ہم پلائیں وہ پانی, ٹھیک ہے, وہ جو پانی اترا ہے وہ پانی پلائیں اس مردہ زمین پر, مما, ان چیزوں سے جنہیں, خلقنا, ہم نے پیدا کیا, انعامن, مویشیوں کو بھی, وَأَنَاسِيَّ کثیرا, اور بہت سارے انسانوں کو بھی, ٹھیک ہے نا. پورا واٹر سائیکل ہے. دیکھا جائے یہ جو آیات 48 ہے, یہ 49 ہے, کہ ہم نے ایک تو مردہ زمین, ٹھیک ہے نا, کسان بھی تو دانا ڈال کے وہ بھی تو ویٹ ہی کرتا ہے نا اللہ کی قدرت کی اس نشانی کوئی, کہ وہ پھر بارش ہوتی ہے, بارش ہے تو پھر دیکھیں زمین بھی ہری سرسبز ہو گئی, اور اس نے اپنی مخلوق میں سے, دیکھیں یہ پانی کون کون پی رہا ہے, یہ چوپائے بھی پی رہے ہیں, یہ انسان بھی پی رہے ہیں. یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے کہ پانی جو ہے کیسے وہ انسانوں کے بھی کام آ رہا ہے, وہ ان چوپایوں کے, جانوروں کے بھی کام آ رہا ہے, اور پورا یہ دیکھیں واٹر سائیکل ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں کتنا آج کیسے سائنس نے ترقی کی ہوئی ہے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, پانی پیئیں, خوب پانی پیئیں. خوب پانی پینے سے کیا ہے, ہمارے اسٹمک ہے, ہمارے لنگز ہیں, ہماری کڈنیز ہیں, وہ صاف ہو جاتی ہیں ساری, ان میں سے بھی گندگی نکل جاتی ہے. یعنی ایک پانی کے فوائد دیکھیں تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے پانی, کہ آلودگیوں کو کیسے جرمز ہیں, ہاتھ دھو کے ہی تسلی ہوتی ہے. آپ جتنا سینیٹائزر یوز کر لیں, پرفیوم ٹیشوز یوز کر لیں, وہ پانی, ہاتھ ہی ہم پانی سے صاف کرتے ہیں تو پوری آلودگی صاف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور انسان اور جانور اس سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آیت نمبر 50 پہ آ جائیں, وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, صَرَّفْنَاهُ, ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں, یہ ہم ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں, سب ہمارے ارد گرد مشاہدات ہو رہے ہیں, تو اسی لیے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے, کائنات کو فعل اللہ کا فعل کہا جاتا ہے. دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قول و فعل ایک ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اسی طرح یہ پھیر پھیر کے ہر نشانی, ہر چیز پھیر پھیر کے ہم بیان کر رہے ہیں. صرفناہو, ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا اس قرآن کو, بینہم, ان کے درمیان, لیذکروا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, ٹھیک ہے نا. ہم میں سے ایک ایک آیت کے اس میں ہم نصیحت حاصل کریں. فآبا, پھر بھی انکار کیا, اکثر الناس, اکثریت نے, الا کفورا, کفر کیا اور انکار کیا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں والعصر ضرور ذہن میں رکھا کریں, ٹھیک ہے ہم ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں بچپن سے صورتیں یاد ہوتی ہیں, ہم نے بس کیا ہوا ترجمے اور تفسیر نہیں پڑھے. والعصر کیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی یہ جتنی نسل انسانی ہے نا, یہ اتنی ہدایت آئی, آسمانی کتابیں آئی, 1,24,000 انبیاء آئے, لیکن زیادہ تر نے خسارہ ہی اٹھایا. اتنی کائنات کی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پھیر پھیر کے بیان کریں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں, لیکن کیا ہوتا ہے, پھر بھی انکار کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی کیا ہے, وہی پوری ہر اکثر جو ہے وہ کون سے, کفران نعمت. کفران نعمت کا کیا مطلب, ہمیں ارد گرد یہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ فائدہ ہم انسان اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں یعنی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 51 دیکھیں, اور لو, اگر, شئنا, ہم چاہتے, لبعثنا, تو ہم البتہ بھیجتے, فی کل قریۃ, ہر بستی میں, نذیرا, ایک ڈرانے والا. اچھا 51 میں پھر دوبارہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو بھیجتے تو ہر بستی میں بھیج دیتے ایک پیغمبر, لیکن کیا قانون ہے, قانون یہ ہے کہ ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. اچھا قوم, ابھی آپ لوگ دیکھیں, ہم قوم نوح کہتے ہیں, ابھی دیکھیں نا, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, قوم صالح, قوم لوط, ہم ایسے کہتے ہیں نا. تو ہر قوم کی طرف ایک نبی جو ہے, ایک پیغمبر جو ہے وہ مبعوث کیا جاتا ہے. اچھا وہ پھر ہم نے ایک اور بھی بات دیکھی کہ وہ اس شہر سے ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, چلیں
40 سال انہی میں سے تھے نا, اسی شہر میں سے تھے, اسی قوم میں سے تھے, اسی تہذیبی اور سیاسی مرکز ہر بات کو جانتے تھے. اور ان 40 سالوں میں کفار مکہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا, تو وہ اسی قوم ہی کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگ سورہ قصص 59 ضرور لکھیں, یہ 51 کے آگے, سورہ فرقان 51 کے آگے سورہ قصص 59 لکھیں کہ آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بڑی بستی پہ رسول نہ بھیج دیتا. تو عذاب اور پنشمنٹ بھی دیکھیں ایسے ہی نہیں آتے جب تک کہ بات واضح کر دی جاتی ہے, جب تک کہ رسول بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر آگے دیکھیں 52 کی طرف. جی, فلا تطیع, چنانچہ نہ اطاعت کریں. اچھا یہ کیا مطلب؟ اطاعت کا مطلب ہم تو پڑھ رہے ہیں نا, ہم تو اطاعت پڑھ رہے ہیں کہ حکم تعمیل کرو, لیکن یہاں آپ پس منظر ذہن میں رکھا کریں. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ پھر پورا سینیریو وہ مکہ کی فضا ذہن میں لائیں کہ وہاں اس وقت کیا شدید دباؤ تھا, کیا بات تھی, وہ اس وقت کے کیا حالات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید مخالفت کیوں تھی, کیا ریزن تھا, آخر ریزن کیا تھا, آخر کیا ان کو مسئلہ تھا. ان کو مسئلہ تھا ان کا قبائلی سسٹم, جسے ہم نہیں کہتے اپنا خاندانی نظام, وہ جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہماری طرف یہ ہے. یہ چیز ہی توڑی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کیونکہ انہیں یہی ٹینشن تھی کفار مکہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نیا دین ہے, جو دعوت ہو رہی ہے, اس میں سب سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے, باپ بھائی لڑ رہے ہیں, بھائی بھائی لڑ رہے ہیں, شوہر بیوی علیحدہ ہو گئے ہیں, یہ تو سب میں پھوٹ ڈل گئی ہے. تو یہ دباؤ تھا اس وقت, یعنی یہ ذہن میں لائیں تو ایک دباؤ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پہ, اس تبلیغ پر, وہ کہہ رہے تھے ہمارے تو قبیلے کی پوری طاقت ٹوٹ گئی ہے. وہ جو ایک طاقت تھی, ایک قبیلہ تھا, وہی ٹوٹ رہا تھا, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سوری, سیرت آپ پڑھیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ جو بدر ہوتی ہے, بدر میں جو مقابلہ تھا وہ ایسے ہی تھا, والد بیٹے کا تھا, باپ چچا کا تھا, اور سارے ایسے تھے. تو یہ بہت بڑا قبیلہ سسٹم تھا جس کو توڑا تھا. وہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے قبیلے, یہ آج بھی ہوتا ہے, خاندانی نظام ہے, خاندان ہے. نہیں, ان روایات میں سے جن میں شرک ہو رہا ہے ان سب کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کہا جا رہا ہے اب اس پورے دباؤ کو ذہن میں رکھیں, اس دباؤ کو ذہن میں رکھیں, ان کے نتائج رکھیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیں, کیونکہ ان کا پریشر یہی ہے کہ ہم آپ کی تبلیغ سے تو یہ ہو رہا ہے. وہ چاہتے تھے کہ رستہ نکالا جائے, جیسے ہوتا ہے نہیں صلح صفائی کر لو نا, تھوڑی سی لچک ہو, لیکن نہیں, اگر لچک ہوتی, وہ اتنی برائیاں تھیں, وہ عرب کی برائیاں کیسے ختم ہوتی, کیسے آج ہم ایک صاف ستھری زندگی گزارتے. تو اس پہ کہا جا رہا ہے فلا تطع الکافرین. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھیں, یعنی یہاں کہنے کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, وہ جاہد ہوں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں ان سے بھی, اس قرآن کے ذریعے سے, جہادن کبیرہ, بہت ہی بڑا خوب زور آور جہاد. تو اس سے آپ کو اور مجھے کیا پتا چلا, ہمیں یہ پتا چلا, ایک یہ مکی 13 سال ہے, ایک وہ مدنی 11 سال ہے. مکی 13 سالوں میں جو جہاد تھا, جہاد کوشش سے ہے نا, کوشش ہی کرتے ہیں نا انسان, کوشش. تو جہاد کا کون سا حکم تھا, جہاد بالقرآن کا حکم تھا. ہمیں اس آیت سے کیا پتا چلا, ان 13 سال میں تو جہاد بالقرآن تھا, کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو, قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ, قرآن کے ذریعے سے خوشخبری دو. تو ساری جد و جہد جو تھی قرآن سے تھی. ٹھیک ہے نا, مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد بالسیف ہوتا ہے, تلوار تو وہاں نکلی ہے. تو آپ کا اور میرا دور بھی یہی چل رہا ہے. ہمیں جو اس وقت نفسا نفسی ہے, اور جو اس وقت خواہشات نفس چل رہا ہے, اس میں دوسرے کو نصیحت کریں, دوسرے کو ڈرائیں. یہ نہیں, یہ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں نا, کہ اپنی وہی آباء و اجداد کی کہانیاں سنانا, ہمارے ایسے ہوتا تھا, وہ ہمارے ایسے ہوتا تھا, ہم یہی باتیں کرتے ہیں نا. تو اس میں کیا کرنا ہے, جہاد بالقرآن ہے. ٹھیک ہے نا, کہ قرآنی دعوت, قرآن سے تزکیہ, قرآن سے انذار, قرآن سے تبشیر. تو کیا ہے, جہاد بالقرآن. یہ آج کے دور کی شدید ضرورت ہے اس وقت آپ کی اور ہماری. ٹھیک ہے, آیت نمبر 53 پہ آ جائیں. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ہے اللہ جس نے مرجا, ملا دیا, بحرین, 2 سمندروں کو, ہذا, یہ, عذب, میٹھا ہے, فرات, خوب میٹھا, وہذا, اور یہ, ملح, اجاج, کھارا ہے, نہایت کڑوا, وجعل, اور اللہ نے بنا دیا ہے, بینہما, ان دونوں کے درمیان, برزخن, ایک پردہ ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی سورہ مومنون 100 بھی ذہن میں رکھا کریں کہ برزخ لفظ ہم نے وہاں پڑھا ہے. اچھا, یہ ایک آڑ ہوتی ہے, یعنی زندگی تو میری چلتی رہے گی, لیکن ایک آڑ آ جائے گی, جسم یہاں چلا جائے گا, روح وہاں. ٹھیک ہے نا, سورہ مومنون آیت 100 پڑھی ہے, یہی ورڈ دوبارہ آیا ہے, برزخن, ایک پردہ ہے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے, وہی ان دونوں دریاؤں کی, کہ ایک میٹھے پانی کا ہے خوب, اور ایک کھارے کا ہے. ان میں بھی دیکھیں ایک پردہ ہے, وہ ہجرن, اور آڑ ہے, محجورہ, مضبوط قسم کی. یہ بہت بڑی ویسے اللہ کی شان ہے. اور آج جو دور ہے یوٹیوب کا, ان کا دیکھیں, ہم جا کے تو نہیں دیکھ سکتے, پر آپ دیکھیں ویڈیوز وہ کیسی کیسی ہیں. آخر وہاں پہ واقعی انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ بالکل کڑوے پانی کا ہے اور گدلا سا ہے, اور ایک اتنے خوبصورت نیلے رنگ کا ہے, اور ان میں آخر ایسی آڑ ہے کہ ایک دوسرے سے دونوں مل نہیں رہے ہیں.
آیت 54 دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ جس نے خلق پیدا کیا من الماء پانی سے، بشرن انسان کو، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم انسانوں کا آ گیا جو ہم نطفے کا اور اس کا منی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم انسان کی جو ابتدا ہے وہ فقیر پانی سے ہوئی ہے. اچھا پھر دیکھیں فَجَعَلَهُ، پھر اس نے بنایا نسبن. اچھا یہاں پہ جو آیت نمبر 54 ہے، یا ہم انسان سے لے کے تمام جاندار، جیسے آج سائنس کا ہے، جبکہ آج ہمارے یہ حقائق ہم سے جو کھلے ہیں، ہر جاندار چیز کی ابتدا ہی پانی سے، ٹھیک ہے نا. پلانٹس کو لے لیں، ہمیں لے لیں، جانداروں کو لے لیں، یہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جاندار، نہ صرف انسان، ہر جاندار چیز کی پانی سے ہی پیدا کی گئی ہے. اچھا پھر دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، فَجَعَلَهُ، پھر اس نے بنایا نسبن و سحرن، نسب والا اور سسرال والا، ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو اسی طرح لڑکی کے بھی ساس سسر ہیں، لڑکے کے بھی ساس سسر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ خاندانی نظام ہے. یہی ہے جو پھیلتا چلا گیا، جو آج نسل انسانی پھیلی ہے ان شادیوں سے پھیلی ہے. نسب والا کون ہے؟ والدین ہے، ٹھیک ہے نا. ہر ایک اپنا نسب ہے، خاندان چل رہا ہے. اب اس لڑکے اور لڑکی کے آگے شادی ہو گئی، اب وہ سسرال بن گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی ادھر ننیال بھی بنا، میکا بھی بنا، سسرال بھی بنے، پورے سوری ننیال ددیال بنتے ہیں اور ادھر سے میکا سسرال بنتا ہے. تو نسب بھی ہے، سسرال والا بھی ہے، ہم میں سے ہر کوئی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ کیا ہے، یہ پھیلنا شروع ہو گئے. یعنی کہ سمجھیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں. وہ کانا، اور ہے رب کا، آپ کا رب، قدیرہ، بڑی قدرت والا ہے، ٹھیک ہے نا. یہی دیکھیں آگے اولادیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو دیکھیں پوری اس وقت یہ جو زمین کا نسل انسانی چل رہی ہے، اس پہ ہی چل رہی ہے نا. یہ اولادوں کا دیکھیں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے، وہ پھر اولاد کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو اسی طرح نسب والے بھی ہو اور تم لوگ سسرال والے بھی ہو. وَيَعْبُدُونَ، آیت 55، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کی، کہ لا ينفعهم، کہ نہ وہ نفع دے سکتے ہیں انہیں، ولا يضرهم، نہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور آپ نا پتہ ہے ذہن میں پس منظر بڑا ضروری ہے. اب یہ آیتیں آپ اور میں تو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم اب محنت کر رہے ہیں. اب یہ ذہن میں دیکھیں اس وقت اہل مکہ ان کی اپنی زبان میں تھا، جب وہ یہ آیات پڑھ رہے تھے انہیں ہماری طرح اس ترجمے تفسیر کا نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے، وہ اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کی اور ان تمام آیتوں کو سمجھ رہے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو انہیں نفع نہیں دے سکتے اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. 360 بتی بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے. وکانا ہے کافر کافر علی ربہ ظہیرا، اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار، ٹھیک ہے نا. یعنی کافر کا کیا معاملہ ہے، ظہیر یعنی مددگار، علی مخالفت کے لیے آتا ہے. تو مفہوم کیا بنا کہ کافر لوگ اپنے رب کے خلاف دوسروں کے مددگار بنتے ہیں. دیکھیں نا جب وہ لوگ یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے انہیں نہیں اللہ کی قدرت دکھتی ہوگی کہ اب اس کا پورے کا مطلب یہ ہوا کہ میں اکیلی جو ہوں، میں اکیلی، اس میں اتنے سارے ایلیمنٹس آف نیچر مل کے مجھے پال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ماں باپ تو وہاں تک ذمہ داری نبھاتے ہیں نا جو ان کی ذمہ داری ہے اولاد. پھر دیکھیں ہوا بھی مجھے، ہر چیز مجھے دے رہی ہے، ہوا بھی ہے، یہ بھی ہے، سب ہے، کھانا ہے، پینا ہے. یعنی اتنے سارے عناصر فطرت مل کے ہم ایک ایک انسان کو پال رہے ہیں. یعنی ہم کتنا رب کا شکر ادا کریں. مجھے سورہ نحل کی آیت ہے نا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی تو کاؤنٹ لیس ہے، کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت جب وہ لوگ ان آیتوں کو پڑھتے ہوں گے تو دیکھیں کتنا ناصر فطرت ہے، جب مل کے مجھے ایک کو پال رہا ہے تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی کیا کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کافر لوگ اپنے رب کے خلاف، یعنی رب تو حالانکہ وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے اللہ کو، تو وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی 360 دیویاں بنائی ہوئی تھیں. تو اللہ، وہ کافر لوگ اپنے رب کے خلاف دوسروں کے مددگار بنتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 56 پہ آ جائیں. وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الا مگر مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. 57 پہ آ جائیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس تبلیغ پر، من اجرن، کسی صلے کا، کسی اجر کا، الا مگر من شاء، جو چاہے، ان یہ کہ یتخذا، کہ وہ پکڑے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، رستہ، تو وہ اسے مان لے. تو 57 جو آیت ہے وہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے. وہاں کا جو دور تھا اس وقت شاعر بھی تھے، اس وقت کاہن بھی تھے، جادوگر بھی تھے. وہ لوگ تو اس وقت انعام کی لالچ میں یہ سارے کام کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم سے کسی اس میں اجر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے نا. میں تو بالکل خالصتاً، دیکھو تمہیں گھر میں بھی تبلیغ دے رہا ہوں، تمہیں باہر بھی دے رہا ہوں، کھلے بھی دے رہا ہوں، ہر لحاظ سے تبلیغ چل رہی ہے. اور میں تو تم سے اس کا کہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ بھی نہیں، مجھے تو تم سے چاہیے یہی ایک چیز چاہیے کہ اللہ تمہیں سیدھے رستے پہ لے آئے، ٹھیک ہے نا.
آیت نمبر 58 وتوکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیجئے علی الحی، اس زندہ اس اللہ پر، الذی وہ جو لا یموت نہیں مرتا، ٹھیک ہے نا، آپ توکل کر رکھیے اس جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، ٹھیک ہے نا، نہ مرتا ہے، وصبی، اور آپ تسبیح کریں، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وقفا بھی، اور کافی ہے وہ اللہ، بذنوب عبادہ خبیرہ، اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اتنے حصے میں کہا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل رکھیں اور تسبیح کیجئے۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو اس وقت ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو کہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی یہ کفار اور ہر گناہ کرنے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کے کرتوت کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ اللہ جو حی ہے، جو قیوم ہے، وہ ہر وقت ان کی ہر آن نظر رکھے ہوئے ہے، ایک ایک حرکت ہماری ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کرامن کاتبین، سورہ انفطار کی آیت ہے کہ آپ کا اور میرا ہر ہر عمل لکھا جا رہا ہے، رائٹ۔ اور سورہ کہف 49 بھی ذہن میں رکھا کریں، جب جب جمعے میں پڑھا کریں کہ وہ جو اعمال نامہ ہوگا کہ ہم ہی کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، نہ اس نے میری چھوٹی سے چھوٹی چیز چھوڑی، نہ میری اس نے کوئی بڑی سے بڑی چیز چھوڑی۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 59 پہ، الذی، وہ ذات جس نے خلقہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں، ثم پھر استوى علی العرش، وہ مستوی ہوا عرش پر۔ اچھا یہ آیت متشابہات ہے، ہمیں ان کو ایسا ہی ترجمہ کرنا ہے، اس میں نہیں پڑھنا کہ جی وہ عرش ہے تو وہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، یہ عرش ہے یعنی کہ وہ عرش ہے اس کی شان کے مطابق، اور ہمیں اتنا ہی ترجمہ کرنا ہے کہ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ الرحمن، وہی رحمان ہے، فاسأل، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، بھی اس بابت خبیرہ، کسی خبر رکھنے والے سے۔ 59 آیت کو غور سے دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی شان یہاں بیان کی گئی کہ پھر وہ 6 دنوں میں بنا زمین آسمان، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، اچھا پھر کیا آیت کا پورشن ہے، جی ہاں جی، یہ کہ وہ رحمان ہے تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے، تو کسی خبر رکھنے والے سے ضرور ذہن میں رکھا کریں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ رحمان ہے، پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ اب خبر رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ خبر رکھنے والے کا مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں کائنات کی تخلیق کی جتنی ہم اس وقت اللہ کی صنائیت پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کریں، اس کو تدبر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ موجود ہیں یہاں، تو ان سے پوچھو، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ، ایسے لوگوں کی جستجو کرو، ان کی رہنمائی میں تلاش کرو ان کو، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، بلکہ ان کی صحبت اختیار کرو جو کہ جن سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس پہ آپ لوگ لکھیں سورہ فرقان 28 29، ہمیں ابھی دوستوں کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی یہ بھی دیکھیں ایک کردار ہے کہ دوست کتنا اہم ہوتا ہے نا، دوستی میں انسان کتنا بلکہ وہ ہو جاتا ہے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں ہم تو دوستیوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں سے خبر رکھو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، بلکہ آپ لوگ لکھ لیں اس میں سورہ توبہ 119، سورہ توبہ 119 ضرور لکھیں، سورہ فرقان 28 29 ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ رحمان ہے تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والوں سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لوگ جو خبر رکھتے ہیں۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 60 کی طرف، آیت نمبر 60 پڑھ کے ہم پہلے سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں اور اذا، جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، اسجدو، تم سجدہ کرو، للرحمانی، رحمان کو، قالو، تو وہ کہتے ہیں، ومر رحمانو، ومر رحمانو، اور کیا ہے رحمان، کیا، نسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لما، اسے، جس کی بابت، تأمرنا، تو ہمیں حکم دیتا ہے، وزادہم، اور اس تبلیغ نے زیادہ کر دیا انہیں، نفورا، نفرت میں ہی زیادہ کر دیا۔ یہاں پہلے آپ لوگ سجدہ تلاوت کر لیں۔ جی یہ آج ہم لوگوں کا 8واں سجدہ تھا، اس میں یہ حدیث جب جب سجدہ کریں ضرور اس کو دیکھ لیں، کیونکہ ہمارا اصلی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ہائے اس کی ہلاکت، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، پس میرے لیے آگ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 244۔
چلے اپنے سبق کی طرف آ جائیں. اچھا سبق میں ہم لوگ آیت نمبر 60 پر ہیں. تو آیت نمبر 60 میں کفار مکہ کیونکہ اللہ کے نام سے واقف تھے مگر رحمان پہ وہ یہ کہتے تھے، رحمان پہ ان کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نہیں قبول کرتے. اللہ کے نام کو وہ کہتے تھے، ان پہ ان کا اعتراض نہیں تھا، رحمان کے نام پہ وہ اعتراض کرنے لگتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہی اعتراض ہے کہ پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہی ان کی ضد ہے جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، وہی کے پیچھے اباء و اجداد اسی کو لفظ شقاق آیا کہ یہ شقاق اپنے ضد اور تعصب میں آ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ان سے جب کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، رحمان کون ہے، اور کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو. تو دیکھیں اسی کا ہی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا. اچھا اب آ جائیں آخری رکوع کی طرف آ کے ہم لاسٹ رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا ابھی سورت کا، جو آیت نمبر 61 پہ ہے. یہاں پہ سب سے خوبصورتی سے ہم پڑھیں گے عباد الرحمن کی صفات. چلیں آیت نمبر 61 پہ آ جائیں. تبارک کا بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا فی السماء آسمان میں برجن برج، وجعل اور اس سے بنایا فیہا اس میں سراجن سورج کو چراغ کے طور پہ، وقمرن منیرا اور چاند کو روشن، ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت آسان ہے. سراج سورج کو کہا گیا ہے، چاند کی روشنی جو ہے، اچھا یہ آپ دیکھیں آج ہم نے اس میں بھی پڑھ لیا سائنس میں کہ بھئی سورج جو ہے وہ جلنے، اس کے اندر جلنے کا ہے سارا، وہ جلنے کا عمل جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری ہے، جس سے وہ اتنی روشنی ہے اور جس سے آج ہیٹ اینڈ لائٹ ہمیں ملتی ہے. اور چاند کیا ہے، یہ بالکل کچھ بھی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ ریفلیکشن ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سورج کی ہی روشنی سے ریفلیکٹڈ روشنی جو ہے وہ چاند کی ہے جس سے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آگے دیکھیں اسی لیے اس کی چاند کو سراجن کہا گیا سورج کو، اور چاند کی روشنی کو روشن، ٹھیک ہے، وقمرن منیرا. آگے 62 دیکھیں، وہ الذی اور وہی ہے اللہ جس نے جعلا بنایا لیلا رات کو، والنہارا دن کو، خلفتن دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ چاہے، ان یہ کہ یذکرہ ہر اس شخص کو چاہیے کہ ان کو دیکھے، اس الٹ پھیر کو دیکھے، رات اور دن کے سورج کو دیکھے، اور کیا ہے نصیحت حاصل کرے. او یا ارادہ وہ چاہے شکورا تو وہ شکر ادا کرے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ دو آیتیں آتی ہیں. یہ دو آیتوں کے بعد اب آپ لوگ ضرور ہاتھ میں پینسل رکھیں کہ ہم ان دونوں آیتوں میں دیکھیں سورج، چاند اور رات اور دن، یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اسی لیے بتائی گئیں کہ وہ اس کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. اب آ جائیں عباد الرحمن کی صفات ٹل اینڈ، اب ہم وہ پڑھیں گے. چلیں صفات نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. اب آپ لوگ پینسل رکھیں. وہ عباد الرحمانی رحمان کے بندے، ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ کیسے کہیں گے یہ میرے بندے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے نا پڑھ کے بھی کہ وہ عباد الرحمانی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں. تو اس میں آپ ہم دیکھتے جاتے ہیں. عباد الرحمانی رحمان کے بندے، الذین وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، اس پہ نمبر 1 لکھیں، چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، عاجزی سے، وقار کے ساتھ، یعنی چلنے کا بھی کہا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اگلی کوالٹی دیکھیں، وہاں اور اذا جب خاطبہم الجاہلون جب بات کرتے ہیں وہ جاہل لوگوں سے، قالوا سلامن تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں. اس پہ نمبر 2 لکھیں. پہلا زمین پر عاجزی سے وقار سے چلتے ہیں، نمبر 2 جاہل جب ان سے بات کریں تو ان کو سلام کہتے ہیں. اچھا اب یہاں جاہل ایکسپلین کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم اردو بولنے والے ہیں. ہم لوگ تو جاہل کہتے ہیں ان پڑھ کو، ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو نا، تمہیں سب بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ عربک ہے. ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے تھے؟ جذباتی آدمی تھا، فوراً غصے میں آ جانا، مزاج کا سخت ہو جانا. تو عربک کے پوائنٹ آف ویو سے جہالت پہ اتر آنے والا یعنی بدتمیزی کرنے والا وہ اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. عربک پوائنٹ آف ویو سے جو اس طرح کے جاہل اور اس طرح سے ہر بات کو الجھانے والے لوگ ہیں، اس طرح کے کوئی لوگ ملیں تو خواہ خواہ بحث بڑھانے سے بہتر ہے انہیں سلام کر کے وہ اپنی راہ لے لیتے ہیں. آگے آ جائیں آیت نمبر 64 پہ، والذین اور وہ لوگ جو یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن و قیاما سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. نماز تہجد کی وقت ہے، یعنی تیسری جو ہے یہ تیسری صفت کی بات آ رہی ہے. اس میں خصوصی طور پہ نماز تہجد کی بات آ رہی ہے کیونکہ 5 وقت کی نماز تو دیکھیں فرائض کے اندر آتی ہے، رائٹ. آگے آ جائیں، والذین اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، صرف تو پھیر دے عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان بلا شبہ عذابہ اس کا عذاب کانا ہے غرامن چمٹنے والا ہے. تو 65 آیت میں وہ ڈرتے بھی ہیں اور اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور اپنی تمام مصروفیت کے باوجود اللہ کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر وقت کیا ہے وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے، کیسے؟ اس چمٹنے والے عذاب سے بچا لے. آیت نمبر 66 پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا، یہ چوتھی صفت آ گئی.
آگے دیکھیں، انہا بے شک وہ جہنم ساعت بری ہے، مستقرم و مقامہ، ٹہرنے کی جگہ اور قیام کرنے کی جگہ۔ اچھا 66 پہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا سمجھایا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں بھی دو مقامات ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمیں بہت پسند آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی اچھی ہیں موسم، چیزیں سب اچھی ہیں۔ اچھا آپ کتنی دیر وہاں رہیں، آپ فی الحال وقتی طور پہ تو بہت اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر میں اکتاہٹ محسوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جو بہت بری مقامات ہیں، کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن انسان دیکھتا ہے کہ اچھا بری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ ہے، یہ بات نہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھی اچھا ٹھیک ہے یہ بری ہے، اچھا یہ ہے، لیکن تھوڑی دیر میں دونوں مقامات ایسے ہیں کہ آپ اکتاہٹ دونوں میں ہی آ جاتی ہے، دونوں میں ہی ہم مسلسل نہیں رہتے۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل میں اور عارضی، یعنی یہ دونوں ہی چیزیں اسٹیٹ ہوتے ہیں اس وقت دنیا میں، یا آپ عارضی طور پہ کہیں جاتے ہیں یا مستقل کہیں رہتے ہیں، اور انسان کی حالت ایسی ہے کہ وہ دونوں چیزوں سے اکتانے لگ جاتا ہے، اس وقت اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہا ساعت مستقرا و مقاما، تو وہ بے شک وہ جو جہنم ہے بہت بری ہے، ٹھہرنے کے لحاظ سے اور قیام اور جگہ کے لحاظ سے۔ 65 دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ کے اذا جب انفقوا، اب مال کی بات آ گئی، جب وہ خرچ کرتے ہیں، یہ پانچویں صفت ہے، لم یسرفوا، تو وہ بے جانی خرچ کرتے، ولم یقتروا، اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، یعنی بخل بھی نہیں کرتے، یہاں بخل لکھ لیا کریں، یقتروا تنگی کا مطلب بخل کرنا، وکانا ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا، بین ذالک قواما، ان دونوں کے درمیان معتدل اعتدال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، والذین، ٹھیک ہے، یہ ففتھ ہے، اب ہم سکس کی طرف آ گئے، چھٹی صفات صفت کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ جو لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ الہا آخر، سب سے امپورٹنٹ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ معبود کوئی دوسرا۔ اچھا یہ اب اکبر ہے، ہم اب کبیرہ گناہ کی طرف سے، یہ کبیرہ گناہ ہے اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 68 چل رہی ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اچھا اس کو سلیش کر دیں، ولا یقتلون النفس، اور نہیں وہ قتل کرتے اس جان کو، التی، جسے مارنا حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، سوائے حق والا، حق والے کی اجازت ہے، بالکل قتل ناحق کی اجازت نہیں ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، انسانی جان کا احترام ہے، چاہے اب بالکل کوئی ہندو ہے، یہ ہے، کفار ہے، نہیں، انسانی جان کے احترام اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ میں آپ لوگ لکھ لیا کریں، نمبر 1 کون سا ہوتا ہے، یہ قتل کے بدلے قتل، نمبر 2 جو اگر کافروں کے ساتھ تو شائستگی کا حکم ہے، سورہ آل عمران 28 دیکھیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے، بس قلبی رجحان نہ ہو، لیکن یہی کافر اگر ہتھیار لے کے آ جاتا ہے، اس کو حربی کافر کہتے ہیں، اس پہ قتل کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حق والے ہیں۔ نمبر 3 شادی شدہ زانی کا رجم، تو نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو، اس کا مارنا جسے اللہ نے حرام کیا، مگر حق کے ساتھ، حق والے یہ 3 پوائنٹس ہیں، قتل مرتد، اور قتل کے بدلے قتل، اور یہ والا شادی شدہ زانی کا جو ہوتا ہے رجم کی سزا جو ہے۔ اچھا ولا یزنون، اور نہیں وہ زنا کرتے، نمبر 3 کے نمبر 8 آ گئی، یہ نمبر 8 صفت آ گئی، اور ان 3 میں یہ کبیرہ گناہوں میں 3 آ گئے کہ پہلا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، وَمَن يَفْعَلْ، اور اگر کوئی کرے گا ذَلِكَ، یہ کام، يَلْقَى إِثَامًا، تو پھر اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ اچھا یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اب آپ دیکھیں یہاں آ کے، اب بات اگلی آیت دیکھیں، یضاعف، یضاعف دگنا دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، عذاب، عذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وہ یخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانن، ذلیل ہو کر، کیونکہ یہاں کبیرہ گناہ کی بات کی ہے تو بھی آگے رکیں، یعنی ان گناہوں کے بعد اول تو اگر وہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور سزا کے بعد جو 69 آیت ہے، یہاں ہم تھوڑا ٹھہریں گے، 69 آیت ہے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر۔ اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جو اہم نقطہ سمجھایا، انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن میں پورے میں عذاب قبر کی ویسے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملتی نا، کہ بھی قبر کے عذاب کی، احادیث بہت زیادہ ملتی ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ رائے دی کہ جو 69 آیت فرقان کی ہے، اس میں ہم اس طرح سے اس بات کو ہم لیتے ہیں کہ کیونکہ آتا ہے نا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے بھی عذاب ہو رہا ہے، جو عالم برزخ کا معاملہ ہے، عالم برزخ میں عذاب ثابت ہے احادیث سے، تو انہوں نے کہا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ میں جو گناہوں کے عذاب ہیں وہ بھی ہوں گے، اور قیامت کے دن اس کا عذاب اب دگنا کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ لوگ ضرور لکھ لیں، یہ 69 کے آگے ترمذی کی حدیث ہے
2460 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آئے گی, یا پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں آگ کی لپٹ اور لو آتی رہے گی. تو اس سے ہمیں برزخی عذاب کا پتہ چلا, اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ٹھیک ہے قیامت کے دن جو ہے پھر یہ عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں. کبھی عذاب قبر کے لحاظ سے اگر کوئی آیت ہے تو ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر سرا کا کہ یہ آیت پھر آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. اٹ مینس برزخی عذاب کا ذکر اس میں آٹومیٹک آ جاتا ہے. اور حدیث نمبر بھی آپ لوگوں نے لکھ لی ہے, ترمذی 2460 جس میں کہ قبر کی ہے. اچھا آیت نمبر 70 پہ آ جائیں. اچھا 69 کے بعد 70. اچھا یہ دیکھیں سخت آیتیں ہیں نا, پڑھتے ہوئے بھی لگ رہا ہے. اب دیکھیں الا مگر, ٹھیک ہے نا, اگر یہ گناہ ہو جاتے ہیں, الا مگر من جس نے توبہ کر لی, وہ آمنا وہ ایمان لے آیا, وہ عملا عملا صالحا اور اس نے عمل کیا صالح عمل کیا, فاولئک تو یہ لوگ یبدلو دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے گا, اللہ سیئاتہم حسنات, تو ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. اچھا یہاں بھی ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں. یہاں ڈاکٹر سار نے اس کے دو معنی بتائے ہیں. پہلا مطلب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اعمال نامے کے اندر جو برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا اور اس کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کے دامن اخلاق کے دھبے جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور اس کا دامن جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا اور اللہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی ایسی غلطیوں کے بعد آپ دیکھیں تھوڑا گیپ آیا ہے, یعنی ایک طرف تو سزا بھی بتا دی گئی اور ایک طرف ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو دیکھیں شیطان کے وسوسوں سے بچیں. ہم سے غلطیاں تو بہت ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, خطا کار تو ہے ہی, لیکن ہمیں نا شیطان مایوسی کی طرف جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا, اس لیے اس طرف مت آئے, فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور ان آیتوں کو فوکس رکھا کریں کہ اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہم توبہ کر لیں اور ہم عمال کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, تو یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت اچھی آیات ہے, اس طرح سے امید ہے ہمیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. آیت نمبر 71 پہ آ جائیں. ومن تابا اور جو کوئی توبہ کرے, وعمل صالحا اور نیک عمل کرے, فإنہ تو بلا شبہ وہ شخص, یتوب تو رجوع کرتا ہے, الی اللہ اللہ کی طرف, متابن رجوع کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ بات 71 میں کلیئر ہو گئی کہ جو میں توبہ کروں گی, جو ہم میں سے ہر شخص جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے گا تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اس اکارڈنگ ٹو دس آیا, اس نے ایک تو وہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں کرنا, نمبر 2 اس نے تقوی کی روش اختیار کرنی ہے. تو یہی اصل توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہی آپ کا یہی ہے کہ اب آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا, اب آپ ڈٹ گئے کہ مجھے یہ نہیں کرنا اور مسلسل میں اللہ سے جڑ گئی ہوں. اگر تو اورلی اور وربلی ہو رہی ہے لیکن وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو یہ جو ہے نا یہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رائٹ, انڈرسٹینڈ کہ ہمیں جو گناہ غلطی ہے اب اس کو چھوڑ دینا ہے. لوگ اورلی بولتے جا رہے ہیں, کرے جا رہے ہیں اور گناہ اپنی جگہ ہو رہا ہے. ویسے استغفار کی تسبیح پہ تسبیح چل رہی ہے, گناہ اپنی جگہ ہو رہا ہے, تو دیکھیں یہ پھر مذاق ہے, یہ پھر اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ گناہ اب نہیں کرنا اور تقوی اختیار کرنا ہے, تو یہ اصل توبہ ہے. آگے آیا 72 پہ آ جائیں. والذین, اب وہ صفت آ جائیں, اب صفت نمبر 9 آ گئی, ٹھیک ہے نا. والذین اور وہ لوگ کہ لا یشہدون الزور, یعنی نہیں وہ شہادت دیتے جھوٹی. اس میں دو ہے, جھوٹی گواہی آٹومیٹک اس آیت میں آ گئی کہ ایک تو وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے اور دوسری ان کے سامنے ناحق کوئی بات ہو رہی ہو یا جھوٹ کی کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی گناہ ہو رہا ہو تو وہ چپ نہیں رہتے پھر. ٹھیک ہے نا, یہ آیت 9ویں صفت ہے اور 10ویں صفت اب آ رہی ہے. وہاں اور اذا جب مرو وہ گزرتے ہیں باللغوی, لغو کے کاموں کے پاس سے, مرو کرامن تو وہ گزر جاتے ہیں عزت و وقار کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, نمبر 10 میں یہ جس طرح کے یہ سوری صفت نمبر 10 ہے, آیت نمبر 72 ہے. یہ وہی لغویات, کھیل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج لوگ گھنٹوں وہ ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے لگے ہوئے ہیں, وہ گھنٹوں کھیل چل رہا ہے, گھنٹوں ڈرامے چل رہے ہیں, گھنٹوں گپیں لگ رہی ہیں. یہ سب لغویات ہیں. لفظ کا مطلب آپ لوگوں کو مومنون یاد ہوگی, سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا جس کا نہ آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, بس ایسے ہی وقت گزاری چل رہی ہے. تو لغویات کے پاس سے وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں. یعنی آپ کے میرے پاس جو وقت ہے نا وہ سب سے قیمتی ہے, اس کو اویل کرنا ہے ہم نے. 73 والذین اور وہ لوگ کہ اذا جب ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے بیااتی اپنے رب کی آیتوں کی, ربہم ان کے رب کی, لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے علیہا ان پر, سمن و عمیانا,
صحیح ہے نا, کتنی خوبصورت ہے, سمن بہرے وہ امیانن اندھے ہو کر. یعنی اب ان آیتوں سے دیکھیں نا گزر رہے ہیں, عبرت کی آیات بھی ہیں, خوشخبری کی آیات بھی ہیں, جنت کی بھی ہیں, جہنم کی بھی ہیں, ذکر کی بھی ہیں, نصیحت کی بھی ہیں, تو وہ ان سے بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گزرتے. یعنی یہ 11ویں صرف جو 73 آیت میں آتی ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گزر جاتے, بلکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 74 پہ آ جائیں. والذین, اور وہ لوگ کے یقولون, کہتے ہیں, یہ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے, ربنا حب لنا, اے ہمارے رب تو عطا کر ہمیں, من ازواجنا, ہماری بیویوں کی طرف سے, وذریاتنا, ہماری اولاد کی طرف سے, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا, اور تو بنا ہمیں, للمتقین, متقیوں کا, امام. یعنی 74 آئے تو اتنی خوبصورت ہے کہ یہ آپ لوگ سب, ہم میں سے ہر خاتون اپنے گھر والے جو بھی ہمارے ہسبینڈز ہیں, یہ ہیں, بھائی ہیں, سب کو کہیں گے یہ یاد کر لیں کہ اس کا ترجمہ دیکھیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہماری بیویوں, ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ایک نیک اور یہ چیزیں چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا ساتھ ضروری ہے. سب گھر والے بھی تو ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو یہ ہوگا نا. ایک خالی مرد کہتا رہے یا عورت کہتی رہے, نہیں. تو اس میں ہر مرد, یہ ہر اہل عیال, ہر مرد جو ہے اپنے اہل عیال, اپنی نسلوں کے لیے یہ دعا کرے. ٹھیک ہے نا, کہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد میں آگے پوری نسل آ جاتی ہے, کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اب گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. اس کے انڈر کون ہے؟ بیوی ہے. اچھا, اس کے انڈر, بیوی کے انڈر بچے ہیں. بچوں میں بھی اگر 3-4 بہن بھائی ہیں تو وہ ہر کوئی ایک دوسرے کے انڈر ہے. تو تمام اہل و عیال ان کو کہا جاتا ہے. اور پھر مرد کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے, تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہمیں ان متقیوں کا امام بنا. یعنی سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں نا, مرد بھی کرے, بچے بھی کریں, ماں باپ بھی کریں, سب چیزیں ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ان میں شامل کرے کہ ہماری پوری نسلیں جنت میں جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اللہ نہ کرے ہمیں اگلی نسل والا بھی کوئی اگر جہنم میں جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو ہمیں بہت دکھ والی بات ہوگی. تو اللہ نہ کرے کوئی بھی جہنم میں جائے, بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی تمام جو ہیں ان سب کو, ہم کو متقیوں کا امام بنائے. تو ہر جو گھر کا سربراہ ہے وہ ضرور اس دعا کو پڑھے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے نا کہ کلکم رائن و کلکم مسئولا عن رعیتہ, ہر ایک سے دیکھیں یہ سوال ہونا ہے. مرد سے سوال ہوگا اس کی بیوی کے بارے میں, پورے حقوق دیے. اچھا, اس کو بڑے لیول پہ رکھیں, جیسے ایک بڑے ادارے چل رہے ہیں, اس میں بھی تو باس ہوتا ہے. باس کے اندر جتنے اس وقت امپلائز کام کر رہے ہیں ان سے ان کا پوچھا جائے گا. گھر کے اندر مرد کے اندر بیوی, پورا پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق کے. بیوی سے پورا پوچھا جائے گا اس بچوں کی تربیت کا. اگر بڑا بہن بھائی ہے تو اسے چھوٹے کا پوچھا جائے گا. تو یہ پوری جو حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ لوگ نمبر لکھیں 2554. ٹھیک ہے, ہر ایک سے دیکھیں مسئول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی سی ہے. تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا. ہر بڑا بھائی بھی چھوٹے کو نہ سمجھے. ٹھیک ہے نا, اور بڑا بہن بھائی اگر بہن ہے تو اس کے لیے بھی پورے رائٹس ہیں کہ اس کو چھوٹوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ہم لوگ خود بھی پڑا اپنے ہی بچوں میں نا, یہ تفریق ہم ماں باپ سے غلطی ہوتی ہے, اس چیز کو دیکھا کریں. ہم ان میں سے کوئی اچھا ہوگا نا تو اس کو خود سر پہ چڑھا دیتے ہیں, ہم خود پرست بنا دیتے ہیں ایک بچے کو. اب وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے بس میں ہی ٹھیک ہوں. یہ عدل نا سب بچوں میں ایکول رکھا کریں, کیونکہ دیکھیں ہم اس کے جواب دے ہوں گے. یہ ہم لوگ کے آج کے دور میں بہت رواج ہے اس چیز کا, لیکن اس کو ختم کریں. ایک ہے تو سب کے لیے ایکول ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کو بھی زیادہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوالٹیز دی ہوئی ہیں, یہ ہم ان کو اسپوائل کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ہی اچھا ہے, یہ سب سے اچھا. وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو سارے اپنے ہی گھر والے پھر اس کو برے لگنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ خود پرست نہیں بنانا ان چیزوں میں, کیونکہ ہمارے پاس جتنے ایکول ہیں ہمیں ان سب کا حق بچوں کا ایکول رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث ہے بخاری کی 2554. آیت نمبر 75 پہ آ جائیں. اولئک, یہ لوگ یجزون, جزا دیے جائیں گے, غرفتن. ٹھیک ہے نا, اب رزلٹ بھی آ گیا کہ یہ عباد الرحمن کی صفات ہے. یہ لوگ جزا دیے جائیں گے غرفتہ, بالا خانے بڑے بڑے ٹیرس. ٹھیک ہے نا, بالا خانے جنت میں. بما, بوجہ اس کے, صبر کو سرکل کر لیں کہ یہ جتنے کام ہے نا یہ آسان نہیں ہے. یہ جب کرنے لگو نا تو اس میں بہت صبر چاہیے. تو انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ, وہ استقبال کیے جائیں گے, فیہا, اس میں, تحیّتاً, دعا کے ساتھ, وَسَلَامًا, اور سلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ اس وقت تمام حقائق چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں. تو بن دیکھے ڈرنا, بن دیکھے کام کرنا, یہی تو امتحان ہے. جب توبہ کے دروازے کب بند ہیں؟ جب اب موت دیکھ لی, سر پر آ گئی, اب آپ توبہ کر رہے ہیں, تو وہ دیکھیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہی بات ہے, جب انہوں نے صبر کیا پھر وہ استقبال کیے جائیں گے اس دعا اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں پہ تو دھڑکا ہے نا کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے, سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں.
हुस्नत अच्छी है, मुस्तक़र व मुकामा, वो भी करारगाह लिहाज से और क़यामगाह लिहाज से, चाहे थोड़ी देर रहना है या हमेशा ही रहना है, वो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ लिखे है 66, अभी हमने 66 में क्या पढ़ा है, वो कुफ़ार के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है ना? उनके लिए भी यही वर्ड था, साअत मुस्तक़र्रम व मुकामा। अब आया है हसनत मुस्तक़र्रम व मुकामा। आयत नंबर 77, कुल आप सल्लम कह दीजिए, मा याबऊ ना परवाह करता बिकुम तुम्हारी, रब्बी मेरा रब, लौला दुआकुम अगर ना होता तुम्हारा दुआ करना, ठीक है ना? यानी आयत नंबर ये जो 76 लास्ट है, ये बड़ी है कि बनी नो इंसान, ये जो हम नस्ल इंसानी का काफिला इतनी तेजी से चल रहा है, इसको राहे राज पे लाने के लिए तमाम इन पे इत्माम हुज्जत करने का काम अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है, ठीक है ना? ये आप और मैं कोई नहीं बचेगा, अल्लाह ताला ने हमें किसी ना किसी के थ्रू हक बात पहुंचानी है। पहुंचने के बाद अब मेरा इम्तिहान है कि आया आप जी वही वो जो हम लोग कहते हैं भाई मसरूफ बहुत है, ये बहुत है, टाइम नहीं है, नहीं। ये आयत ही यही है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अगर ना होता तुम्हें पुकारना, ठीक है ना? ये नस्ल इंसानी को राह हिदायत पर पूरी दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ली है। आगे है फ़क़त फिर तहकीक कज़्ज़बतुम तुमने झुटलाया फ़सौफ़ लिहाज़ा अन करीब यकून होगी इसकी सज़ा लिज़ामन लाज़िमी, ठीक है ना? जबकि तुम फिर झुटलाओगे तो फिर ठीक है ये अज़ाब तुम्हारे पर चिमट कर रहेगा। यहाँ पे ये सूरत मुकम्मल होती है। अब ये थोड़ा-सा इबादुर रहमान की सिफ़ात पे आप लोग आ जाएँ। ये हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें पढ़ी है। देखें इबादुर रहमान की सिफ़ात, पहले तो है ही सूरह फुरक़ान हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए भी है कि भई हक़ व बातिल में फ़र्क इम्तियाज़ करने वाली किताब है ये, ठीक है ना? अच्छा इनमें क्या है, कौन है इबादुर रहमान? अल्लाह के महबूब बंदे, उनकी सीरत का नक्शा खींचा गया है, ठीक है ना? वो कैसे होते हैं? नंबर 1 ज़मीन पर आहिस्तगी और नरमी से चलने वाले, ठीक है ना? यानी कि कैसे चलना है, अपने आप को फ़ील करना है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, ठीक है? नंबर 2 जाहिल लोग इनसे बात करें तो इनको सलाम कहते हैं। जाहिल कौन है? मुश्ताइल, गुस्से में जल्दी आ जाने वाला, बदतमीज़ी करने वाला। तो ऐसी सूरत हाल में उनको सलाम करें और अपने आप को अलग कर लें। ठीक है? नंबर 3 अपने रब के हज़ूर रातों को तन्हाइयों में उस वक़्त हाज़िर होते हैं जबकि आम दूसरे लोग सो रहे होते हैं, ठीक है? नमाज़े तहज्जुद, इसमें फ़राइज़ नमाज़ नहीं, फ़राइज़ नमाज़ तो बंदा मोमिन ने लाज़मी अदा करना ही है। नंबर 4 आ जाएँ, नमाज़ क़याम करने के बावजूद आखिरत के खौफ से लर्ज़ा और तरसा रहते हैं, ठीक है ना? फिर हमें ये दुआ मिलती है, तिर्मिज़ी की हदीस है 2572, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार, ये 3 दफ़ा कहें तो जन्नत कहती है इसको दाखिल कर और जहन्नुम कहेगी कि इससे बचा, ठीक है ना? और रब्बना और ये आप सल्लम की जो दुआ है, जिसे जामे दुआ कहते हैं, ये तो आप हर दुआओं में मांगे, नमाज में सलाम फेरने से पहले मांगे, इसको तो सबसे ज्यादा ये दुआ मांगे, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार, यानी इस चिमटने वाले अजाब से हमें बचा ले, आमीन। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है। 5वें पे आ जाएँ, जब खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते और ना बुख़ल करते हैं, दोनों, बल्कि क्या है बैलेंस, एतदाल से चलते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको कहूँगी, मैं इसलिए मैंने रेफरेंस लिखा है सूरह बनी इसराइल 29 के, हम लोग ना जज़्बाती होके नेकियां करते हैं। ज़रा वो कुरान की क्लास अटेंड की, कुरान पढ़ा तो जज़्बाती हो गया, अब ज़्यादा नेकियां हो रही हैं, ठीक है ना? ज़्यादा खर्च कर दिया। तो सूरह बनी इसराइल में क्योंकि हमें अल्लाह ने बनाया है, ज़ाहिर है हम अल्लाह की मखलूक है, तो अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल 29 में कहा कि नेकियां और ये भी करो ना, तो उनको भी जज़्बाती होके नहीं करो। इस तरह से करो कि उसमें खर्च के लिहाज से बड़ा, उसका मैं मफ़हूम बताती हूँ आपको, कि लोग ना नेकी में अब ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम मलामत ज़दा हो जाओगे कि ये तो मैंने ज़्यादा नेकी कर ली, ज़्यादा सब कुछ ही खर्च कर लिया। नहीं, आप अपने लिए रखें और जितना है इतदाल के साथ खर्च करें। यानी वो खर्च करते हैं, इसराफ नहीं करते और ना बुख़ल करते हैं। हर मामले में इतदाल के साथ करें। तो नेकियां भी करें तो जज़्बाती होके मत करें। आगे आ जाए 6 पे। ये 3 कबीरा गुनाहों का ज़िक्र आया, जैसे शिर्क। शिर्क तो नहीं किसी सूरत माफ़ होना इल्ला ये कि तौबा कर ली जाए। अच्छा कत्ल नाहक पे मैंने सूरह निसा 91-2 इसलिए लिखा है आप लोगों के लिए कि आप लोग ना ये शरीयत के कवानीन ओरली याद कर लिया करें। जैसे डिटेल तो हम सूरह निसा में पढ़ कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़िक्र है शिर्क, कत्ल नाहक का और ज़िना का। ज़िना अभी हमने सूरह नूर पढ़ी है ना, आयत नंबर 2, 3, 4, 5 पूरा पढ़ा है। शिर्क में अल्लाह ताला ने कहा हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। कत्ल नाहक अभी मैंने पढ़ा है कि कत्ल मुर्तद यानी जो इस्लाम लाने के बाद छोड़ देता है, उसकी सज़ा है, उसको कत्ल किया जाए। हरबी काफ़िर को और शादीशुदा जो ज़ानिया उसका रजम। और ज़िना तो है ही मुआशरे में गंदगी का ढेर बन जाता है ज़िना, इसलिए निकाह आम करना चाहिए। नंबर 7 देखें। अच्छा हाँ, ये फिर मैंने इसके बाद 3 गुनाहों के बाद क्योंकि अल्लाह ताला ने तौबा का फिर कहा कि अगर ये हो भी जाए तो अब गुनाहों से किनाराकश हो जाओ और तकवा इख्तियार करो, तो ये असल तौबा है। यानी अमलन फिर ये तौबा है। सिर्फ मुँह से कहने से और अमल नहीं छोड़ना वो सही नहीं। ठीक है? फिर 9 पे आ जाए, लग़्व काम से अपने दामन को बचा के गुज़र जाते हैं। यानी वक़्त ज़ाया से बचें। वक़्त बहुत
امپورٹنٹ چیز ہے، وقت اویل کریں. پھر 10واں کیا ہے؟ جھوٹ پر موجود نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا، ایک تو جھوٹی گواہی کے معاملے میں آیا، اور ناحق ناجائز کام ہو رہا ہو تو اس میں وہ شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کی فوراً اس کا ریئیکشن دکھاتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں، وہ جھوٹ پر موجود نہیں رہتے. 11 آ جائے، رب کی آیات کو پڑھتے ہوئے تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تدبر اور غور و فکر کا مطلب وہی والی بات کہ چوپایوں والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اندھے اور بہروں والا معاملہ نہیں ہے. کیسا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا، یہ قریش مکہ پہ ہی آیات نازل ہو رہی تھی نا. قریش مکہ کا رویہ یہی تھا کہ قریش مکہ جو ہے وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر مخالفت پر کمر کستے تھے. ٹھیک ہے نا، ان کی طرح نہیں بننا ہمیں، کفار مکہ کی طرح، بلکہ رب کی آیات کو پڑھتے ہوئے تدبر اور غور و فکر کرنا ہے، قریش مکہ والا معاملہ نہیں کرنا. اچھا، اپنے اہل و عیال پہ، ہاں ان کے لیے پھر نسلوں کی دعا کریں. یہ آیت تو سب لوگ یاد کر لینا، یہ دعا جو ہے نسلوں کے لیے دعا کریں اپنے. پھر 13 میں ہے ہر آزمائش میں صبر کرنے. تو ان تمام چیزوں میں آسانی نہیں ہوگی، بلکہ صبر سے ہی یہ سارے کام ہوں گے. پھر اس کا رزلٹ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کا استقبال کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اچھا، یہ نیچے ریمائنڈر ہے، آپ لوگوں نے متقین کی صفات پڑھنی ہے تو سورہ بقرہ 1 سے 5 پڑھیں. مومنین کی صفات جو ہیں وہ 1 سے 11 سورہ مومنون میں ہے. اور یہ آج جو ہے یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں جو ہم نے اب سورہ فرقان میں پڑھی ہے. رائٹ، یہ دعا ہے، یہ میں نے اس لیے شیئر کی کہ آپ لوگ ضرور یہ اپنی جتنا آپ نے سمجھا اس کو ضرور آگے پہنچائیں، اور یہ دعا کثرت سے آپ لوگ مانگیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جامع دعا اس کو کہا جاتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے نا، آپ کو دنیا میں رہ کے ہمیں کفران نعمت تھوڑی کرنا ہے، ہر چیز آپ استعمال کریں، شادیاں بھی کریں، بچے بھی ہیں، مال بھی ہیں، پر ہر کام کو طریقے سے، جیسے آج والے نکات اپنے ذہن میں رکھیں، آج والے 13 نکات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، نیکسٹ. جی، یہ آپ لوگ سب اپنے گھر والوں کو سب کو ضرور، ہر مرد لازمی پڑھے، اور واقعی ہم لوگ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ مل کے ہی ہوتے ہیں سارے، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، سب. اور ہر مرد ضرور یہ دعا کرے. ٹھیک ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، یعنی آگے نسلوں تک بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں داخل کرے. جی، یہ اب کیونکہ نیکسٹ ویک جو ہے محرم ہے، آج یہاں پر 8 تاریخ ہے اکارڈنگ ٹو اس میں کیلنڈر کے مطابق، تو 8 محرم ہے. آگے دیکھیں 9 اور 10 آنے والی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے کہا تھا تھوڑی سی بات کر لوں گی. پہلے آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، یہ بات ہم یہیں سے شروع کریں گے جو سامنے ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ جو عربی کیلنڈر ہے اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں، جس میں کہ یہ جو سامنے ہے یہ سوری بخاری کی حدیث ہے. اچھا، جتنی آج اب میں احادیث بتاؤں گی وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، وہ پڑھیں آپ لوگ خود، عاشورہ سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے 3197 میں یہ ہے، جس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو سے بتاؤں گی کہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ترتیب سے 7 آتے ہیں، اور رجب ہے. یہ اللہ کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے کہا ہے، تو یہ ہماری نالج میں ہو. اچھا، اس میں باج محرم کی طرف، محرم جو ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا ہے، اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اچھا، اب فضیلت کیسے، اس میں ہم بات کریں گے مسلم. یہ مسلم کی حدیث آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، 2746، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سارے روزوں کا ذکر ہے، سارے نوافل جتنے روزے ہیں نا ان سب کا ذکر ہے. مسلم کی حدیث ہے 2746، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اس میں عاشورہ کے روزے کا بھی ذکر ہے. عاشورے کا ذکر روزہ جو ہے وہ 9 اور 10 کو آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کا دن یعنی 9 اور 10، تو بیسکلی 10 محرم عاشورے کا دن ہے، 10. ٹھیک ہے نا، 9 اور 10 ہمیں ملا کے 2 روزے رکھنے ہیں. تو عاشورے کا روزے کا یہ ہے کہ میں حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس دن ابھی 9 ذی الحجہ تھی اس میں بھی میں نے ساری احادیث کوٹ کی تھی. تو اس کا تھوڑا سا مفہوم بتا دیتی ہوں. وہ جو ذی الحجہ کا تھا وہ یہ تھا کہ اگلے اور پچھلے، اس میں ہم نے پڑھا. اس میں ہم نے کیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 رکھنے سے میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینہ آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا نا، تو انہوں نے کہا کیوں رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کیونکہ ہمیں بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں. تو یہ آپ کو سارا ملے گا بخاری 2004، رائٹ، بخاری 2004 ملیں گے تو آپ کو یہ سارا واقعہ پورا کمپلیٹ مل جائے گا کہ جس میں کہ 9 رکھا گیا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری مشابہت ان سے نہ ہو تو یا تو آپ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں. ٹھیک ہے نا، یہ پورا ذہن میں رکھیں. یہ آپ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آنا ہے.
وہ ضرور رکھیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم انڈو پاک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کی بہت زیادہ نظر و نیاز کی جاتی ہے، اس کے آگے کھانے بھجوائے جاتے ہیں. تو دیکھیں اب اتنا قرآن پڑھنے کے بعد، سورہ انعام اور سورہ مائدہ کے بعد، جبکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ غیر اللہ کے نام پہ آپ نہیں کر سکتے. وہ لوگ ان پہ کرتے ہیں نا. اب میں نام نہیں لے رہی، جیسے کہ اب وہ پورا جی اب وہ یہ فلاں کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا، یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے. آپ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں کر سکتے. آپ وہ اللہ کے نام پہ جو ہے صرف وہ کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ کے نام پہ ہی دوسرے کی مدد کرنی ہے. اب اس وقت جو ناموں کے لحاظ سے کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ ہو گیا. تو اس چیز کا ذہن میں ضرور دھیان رکھیں. محرم کے لحاظ سے جو اس وقت بدعات ہو رہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. فلاں کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، آپ کو صرف اللہ کے نام پہ نکالنا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سورہ مائدہ اور انعام غیر اللہ کے نام پہ آپ نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور اہم بات، ہم لوگ یہ کھانے لوگ ان کو دیتے ہیں جو آلریڈی اتنے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن میں صاف حکم ہے یہ ضرورت مندوں تک پہنچاؤ. آپ نے کھانا دینا ہے نا، آپ ضرورت مند کو پہنچائیں، آپ محتاجوں کو پہنچائیں، اب مسکینوں کو پہنچائیں، وہاں تک پہنچائیں جو کہ ضرورت مند ہے. یہاں تو بھرے ہوئے بھروں کو پہنچا رہے ہیں اور ان ناموں پہ پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ محرم کے لحاظ سے جتنی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں اسلام میں. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں. تو اس میں مجھے یہ اہم تھوڑا سا بات کرنی تھی. آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور اس پہ لوگوں کو بھی گائیڈ کریں صحیح طریقے سے کہ غیر اللہ پہ نہیں ہے. ہاں وہ لوگ یہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ جی ہے تو اللہ کے نام پہ، لیکن اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے. جیسے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ مرحومین کے نام پہ آپ کھلائیں لوگوں کو اور اس کا ثواب ان کو جائے. لیکن کھانا کسی کے گھروں سے آئے اور ان ناموں سے آئے تو پلیز غیر اللہ کے نام پہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.